اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بے شمار نوازشات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ پروردگار کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ بندے کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ تمام فضیلتیں، تمام عزتیں اسی اعزاز سے، اسی ڈیزگنیشن سے وابستہ ہیں۔ بندے کو جتنا رب کا قرب زیادہ ملتا ہے، دونوں جہانوں میں اس کو عزت و فضیلت بھی اتنی زیادہ ہی نصیب ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے جو سب سے زیادہ رب کے قریب ہے وہی سب سے افضل بھی ہے۔ قرب الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے جگہ کے لحاظ سے قریب ہونا۔ جیسے کچھ نمازی میرے قریب بیٹھے ہیں، یہ قرب مکانی میں ہیں، کچھ دور بیٹھے ہیں۔ اللہ کا قرب کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو مکان سے پاک ہے۔ اللہ کے قرب کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ کا قرب مل جائے اسے رب کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اسے رب کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ کا قرب کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ رب لطف و کرم ایسے کرتا ہے کہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو گیا اس سے سمجھو سب جگ بھی راضی ہے۔ تو یہ ہے قرب الہی کا مطلب۔ اور اللہ تعالیٰ کسے اپنا قرب عطا کرے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کسی قاعدے ضابطے کی پابند نہیں ہے۔ یہ کرائیٹیریا، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور نہ ہی کسی عمل پہ منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جسے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، پھر اللہ اسے اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرماتا ہے، چونکہ ایمان کے بغیر اللہ کا قرب پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اگرچہ یہ شرط نہیں، لیکن ان اعمال کی برکات سے اللہ کرم کرتا ہے اور بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جتنا ایمان کامل ہوگا، فرما برداری میں اضافہ ہوگا، اچھے اعمال کی کثرت ہوگی، بندہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، یعنی اسے رب کی معرفت بھی ملتی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اس بندے پر برسنا شروع ہوتی ہیں اور رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس خوش نصیب کو رب کا قرب مل جائے وہ مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا رب کا قرب بڑھتا ہے اتنا ہی خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا جلال اس کے دل میں غالب ہو جاتا ہے، پھر وہ مخلوق کے خوف سے پاک ہو کے رب کی خشیت میں ڈوب جاتا ہے، چونکہ قرب الہی اسے مل گیا۔ گرامی حضرات، جتنی بھی امتیں انبیاء کرام سے وابستہ ہوئیں، ان امتوں میں بہت سے افراد تھے جو اللہ کی اطاعت میں، ایمان کے کمال میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ جب باری آئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی، اس امت میں ایک ایسی ہستی جن کی خدمت اور غلامی اور اعمال صالحہ کی نرالی شان اس انداز میں انہوں نے پیش کی کہ جن کی تعریف ہمارے آقا جماعت صحابہ کے سامنے کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، جن کی عظمت پہ رب قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ آج اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے، اس لیے اب ان کے فضائل و مناقب پہ بات ہوگی۔
میری مراد خلیفہ اول بلا فصل حضرت یار غار مصطفیٰ یار میزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 13 ہجری جمادی الاخری 22ویں تاریخ کی شب کو ہوا اور آج 22 جمادی الاخری ہے۔ آپ کی اس مناسبت کی وجہ سے آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے، باوجود اس کے کہ ہم نے تو 1 جمادی الاخری سے ان کی شان کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج ہماری 25ویں محفل ہے جامع مسجد صدیقی میں۔ کتنی محفل ہے جی؟ 25ویں، اور کل ہے 26ویں جامع مسجد ابو حنیفہ گراؤنڈ والی میں۔ 22 جمادی الاخری ہے اور پروگرام کتنا ہے جی؟ 25واں۔ الحمدللہ یہ اس کی توفیق سے، اور یہ انشاءاللہ آخری تاریخ تک چلتا رہے گا۔ پروردگار کا یہ خصوصی کرم ہے جس کے فضل سے یہ سلسلہ جو ہمارے بزرگوں نے جاری کیا ہم نے پھر اس علاقے کی مسجدوں میں جاری فرما دیا، اس کے کرم سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کی۔ چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب بڑھیں گے اس امت میں اختلاف بڑھے گا، اور اس کی پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ یہ امت ڈفرنٹ سکول آف تھاٹ میں بٹ جائے گی، ڈفرنٹ فرقوں میں بٹ جائے گی، لوگ نئے نئے عقائد اختیار کرنے لگیں گے۔ آج بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ آج فرد واحد اپنی ایک نئی تحقیق پیش کر دیتا ہے، یا شاذ روایتوں سے استدلال کر کے امت کے اجماعی موقف کو یا جمہور کے موقف کو ترک کر کے ایک فرد اپنی نئی رائے پیش کر دیتا ہے۔ لوگوں کے نظریات ڈاواں ڈول ہو گئے۔ گرامی حضرات، اس ماحول میں جو سچے سچے عقیدے کے ساتھ قائم دائم رہنا چاہتا ہے وہ اپنے بزرگوں کا دامن تھام لے۔ ہم الحمدللہ اس عظیم ہستی کو مانتے ہیں۔ 1000 سال پہلے ہم دیکھنا چاہیں کہ اسلام کی عظمت کیا تھی، ہم داتا علی اجویری کا دامن تھام لیتے ہیں۔ کشف المحجوب آپ نے اس میں جب ترتیب سے لکھا تو سب سے پہلے لکھا ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی۔ ان سے پکا سید کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اصل تعلیمات سے آج جڑنا چاہیں تو حضرت غوث الورا غوث اعظم کا دامن تھام لیجئے، حسنی حسینی سید، جن کو ہمارے آقا نے کہا عبد القادر منہ کھولیے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، پھر مولا المسلمین شیر خدا آئے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ عرض کیا آپ نے 6 بار کیوں؟ کہا وہ میرے آقا ہیں، میں ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ پاس ادب رکھا۔ حسنی حسینی سید، ان پاک ہستیوں کا دامن پکڑ لیں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جو ان سے ہٹ جائے گا وہ کسی نہ کسی اعتبار سے آج کے اس بڑھتے ہوئے فتنے کی زد میں آ جائے گا۔ اس لیے گرامی حضرات، پوری امت کا جو اجماعی موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب کا یہ اجماعی موقف ہے، پوری مخلوق میں جتنے بھی انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ملائکہ ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ قرب و فضیلت اور عزت و وجاہت جس کو حاصل ہوئی ساری مخلوق میں، نبیوں سے بھی اونچا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا کی شان سب سے اونچی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ سب سے اونچی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
حشر کے میدان میں اسی شان کا اظہار ہونا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ ساری امتوں میں سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا۔ فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ساری امتوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ سب سے اونچی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے میدان حشر شدا ہوگا۔ اللہ رب العزت بھی جلوہ گر، جناب خلیل اللہ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی عظمتیں بیان ہوں گی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں بھی عرض کروں گا سارے نبیوں سے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں سارے نبی کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا ایک خدا ہے ہم سب کا ایک ہی نبی ہے۔ تو یہ سب کا اتفاق ہے، ساری مخلوق نبیوں رسولوں میں بھی سب سے اونچی شان ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد باقی نبیوں کی فضیلت ہے۔ کوئی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل نہ سمجھے، کیونکہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ کوئی نبیوں سے بھی کسی کو اونچا سمجھے۔ اور اس کے بعد شانیں ہیں مقرب ملائکہ کی، مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، حاملین عرش، ان کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں سب سے اونچا مقام خلفائے راشدین، اور نبیوں رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے اونچی شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کا اظہار آپ ہر عربی خطبے میں جمعے کے موقع پر سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انسانوں میں نبیوں رسولوں کے بعد بالتحقیق جو سب سے افضل ہیں ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عربی خطبے میں آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کے والد نے بھی سنا، آپ کے دادا نے بھی سنا، آپ کے پردادا نے بھی سنا، آپ کے لکڑ دادا نے بھی سنا، پھکڑ دادا نے بھی، 10ویں پشت کے دادا، آپ کے 20ویں پشت کے بھی جو دادا تھے انہوں نے بھی یہی سنا کہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچی شان ابو بکر صدیق۔ تو 2024 میں یہ چینج کیوں ہو رہا ہے؟ جو آپ کے 20ویں دادا نے سنا ہے تو وہ آپ بھی سنیں، جو آپ کے 18ویں دادا نے مانا ہے وہ آپ بھی مانیں۔ اس کا مطلب ٹوپی نہیں لے لو، کوٹ نیا لے لو، عقیدہ پرانا ہی رکھنا ہے۔ عقیدہ وہی پرانا ہے جو آپ عربی خطبہ میں سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بشر میں، انسانوں میں نبیوں رسولوں کے بعد بالتحقیق جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقی کو بھی شانیں عطا کی، جیسے آپ کبھی کسی کو کسی کے اچھے عمل پر انعامات سے نوازیں تو آپ پیسے دے دیں گے، آپ کوئی گفٹ بنا کے دے دیں گے۔ تو ایک دن ہمارے آقا نے بڑی محفل میں چاہا کہ جو میرے پیارے ہیں ان کو میں گفٹ دوں، تو ہمارے آقا گفٹ میں پھل فروٹ کھانا یہ نہیں دیتے، ہمارے آقا نے گفٹ عطا فرمانا چاہا تو ترتیب خود لگائی۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں پہلا تحفہ ابو بکر کے لیے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر کے لیے پہلا تحفہ جنت، عمر فی الجنہ، عمر کے لیے بھی جنت، وعثمان فی الجنہ، عثمان کے لیے بھی جنت، وعلی فی الجنہ، علی کے لیے بھی جنت۔ ترتیب اس نے لگائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح 10 صحابہ کا ذکر ہو گیا، یہ عشرہ مبشرہ ان کی شان ہے۔ پھر اسی طرح بدر والے، پھر اسی طرح احد والے، پھر اسی طرح بیت رضوان والے، اور اہل بیت کی تو شان ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رگو پے میں ہے۔ اس لیے گرامی قدرات کبھی ان کو جدا گانا
طریقے سے دیکھا ہی نہیں گیا، امت میں ایک انتشار ڈال دیا۔ یہ ساری ہستیاں، ان کا آپس میں ایک محبت کا تعلق تھا، ہمیں ان تمام ہستیوں سے پیار اور محبت رکھنی ہے۔ سیدہ پاک کا ذکر خیر ہو رہا تھا کل ایک جگہ، تو ہم نے کہا ہم تو حضرت سیدہ کائنات، وہ عظیم ہستی جن کا جب نام آئے نا تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، کہا وضو کر کے آؤ، تازہ وضو کر کے آئے، کہا جی سب نظریں جھکا لو، جھکا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا اب عبارت پڑھو۔ جب پڑھ لیا تو بعد میں کسی نے سوال کیا آج خیر ہے؟ فرمایا آج پڑھتے پڑھتے سیدہ پاک کا نام آ گیا تو ہم نے کہا وضو بھی تازہ ہو، گردنیں بھی جھکی ہوں، پھر نبی کی پاک بیٹی کا نام لیا جائے۔ ہم اتنا ادب کرتے ہیں، تو جس پاک ہستیوں کے ادب کے لیے گردنیں بھی جھک جائیں، ان کی تو عظمت کو سلام ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، یہ پاک ہستیوں سے ہی پیار ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ اس لیے اعلیٰ نے فرمایا تھا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا محبت رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ اس کے بعد پھر اولیاء، صالحین، متقین، ان کے مقام آتے ہیں اور باقی فرشتوں کے۔ گرامی حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ آج ہمیں کچھ لوگ تاریخ کی کتابیں دکھاتے ہیں، تاریخی واقعات دکھا کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ معاملہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ عقیدہ کبھی تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ تاریخ سے ثابت، قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 30واں پارہ ہے جی، سورۃ اللیل، آیت نمبر 17 سے 21 تک۔ کون سا پارہ ہے جی؟ 30واں۔ سورت کون سی ہے؟ اللیل، آیت نمبر 17 سے 21 تک۔ یہ ساری آیات آپ کو بتائیں گی اس امت میں افضل ترین کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پر تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اتقا، اب اتقا کہتے ہیں جو سب سے بڑا متقی ہو، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو۔ چونکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار دولت نہیں، پیسہ نہیں، منصب نہیں، حسن نہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ کیا کرائیٹیریا ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا متقی، اتقا، جو سب سے بڑا متقی، اللہ فرماتا میرے نزدیک وہ سب سے بڑا عزت والا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ اللیل میں 30ویں پارے میں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس امت میں جو سب سے بڑا متقی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ چلا جس کو رب نے اپنا سب سے زیادہ قرب عطا کیا ہے وہی اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق کی شان اللہ کیسے بیان کرتا ہے۔ اسلام قبول کیا، ایسے ہاتھوں میں دینار درہم رکھ کے سرکار کی خدمت میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا وقت آیا، امیہ بن خلف نے جتنی منہ مانگی قیمت کہا، ابو بکر صدیق نے ساری پیش کر دی، اتنا مہنگا غلام خریدا۔ تو اب ان کے مال کی جو خدمت کی بات تھی، اللہ فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ آپ بھی خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں۔ واہ ابو بکر صدیق تیرے خرچ پہ قربان، ادھر تو خرچ کرتا ہے، ادھر رب قرآن کی آیتیں اتار کے اس کی قبولیت کی علامت بتا دیتا ہے، اس کی قبولیت کے بارے میں تصدیق اللہ فرما دیتا ہے۔
اس لیے سرکار نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، ایسا خرچ کیا۔ اور پھر جب منہ مانگی قیمت دے کر امیہ سے بلال خرید لیا نا، امیہ کو کیا پتا کہ بلال کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جو فرش زمین پہ چلیں تو سرکار فرماتے ہیں بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ بلال کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو ابو بکر سے پوچھیں، منہ مانگی قیمت۔ لوگوں نے کہا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا؟ اب نعوذ باللہ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے تھے نا، کالا صاحب، موٹے موٹے ہونٹ، بلال کو اتنا مہنگا خرید لیا، لگتا ہے بلال نے کوئی نہ کوئی احسان کیا ابو بکر پہ۔ اللہ فرماتا ہے او میرے پیارے صدیق کے خرچ پہ اعتراض نہ کرو، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ابو بکر تو وہ ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس نے جو خرچ کیا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ میری پہلی گفتگو سے جوڑیے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے راضی ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہے جو بھی خرچ کرے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ وہ خرچ ابو بکر صدیق کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتیں ذکر کی، ابو بکر صدیق کی کیا بات ہے، غزوہ تبوک ہے، سرکار نے فرمایا لائیے اللہ کے لیے، ابو بکر صدیق سب کچھ لے کے سرکار کی بارگاہ۔ پوچھا کیا گھر چھوڑا؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اس کا رسول ہی چھوڑا ہے، ٹاٹ کا لباس، بوری پہنی ہوئی ہے۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام آ گئے، کہا اللہ پوچھتا ہے صدیق سے پوچھئے اس حال میں راضی ہے؟ امتحان دیکھیے، ابتلا بڑی بڑی آئی صحابہ پر۔ ابو بکر صدیق سے جب سرکار نے کہا نا رب کا پیغام ہے، راضی ہے؟ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگے، کہنے لگے انا راضٍ عن ربین، انا راضٍ عن ربین، انا راضٍ عن ربین۔ پیارے آقا میں کون ہوں رب سے ناراض ہونے والا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، 3 بار کہا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا میرا پیارا صدیق عنقریب راضی ہوگا۔ اللہ نے بھی رضا کا نوشتہ عطا فرما دیا۔ گرامی حضرات، اس سے پتہ یہ چلا خالق کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کو بھی قبول کرتے ہوئے اس کی تصدیق میں آیت کو اتار دیا اور یہ واضح کر دیا کہ ابو بکر صدیق جو بھی عمل کرتا ہے وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ جو نا رضائے الہی یہ اپنے دل میں پیدا کیا کریں، کوئی بھی عمل کریں اتنا سا بھی ہونا، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کریں پیارے آقا عمل جتنا بھی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں چیزوں کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ نہیں کہ وہ کتنی ہے، یہ دیکھی جاتی ہے کیسی ہے۔ جتنی اچھی کیفیت میں آپ عمل کریں گے دل میں رکھ کے، اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی اجر ملے گا۔ آپ 2 نفل پڑھ لیں لیکن خلوص سے پڑھ لیں، آپ 100 پڑھ لیں ریاکاری میں اس کا فائدہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور ان کی خلافت کی یہ دلیل ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے مرض وصال میں، حضرت مولا علی سے بھی پوچھا گیا کیا سرکار نے کسی کو خلیفہ بنایا؟ فرمایا نہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک وصال نہیں ہوا، بلکہ جب سرکار بیمار تھے مسلسل ہر نماز کے وقت مؤذن نے آ کے کہا پیارے آقا نماز کا وقت آ گیا، تو سرکار نے ہر نماز کے لیے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو۔ مولا المسلمین حیدر کرار شیر خدا آپ فرماتے ہیں میں بھی سرکار کے سامنے موجود تھا، لیکن سرکار نے فرمایا میرے مصلی پہ ابو بکر ہی کھڑا ہو، میرے مصلی پہ ابو بکر، مرو ابا بکر فلیصلی، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 712۔ فرمایا اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سرکار نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا، ہم نے اپنی دنیا کا امام ابو بکر کو بنا لیا۔ یہ مولا المسلمین شیر خدا کا قول ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت مولا علی سے خود پوچھا گیا
سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے کئی شادیاں کی. ان میں سے حضرت مولا علی کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. کیا نام ہے جی؟ محمد بن حنفیہ. ایک دن انہوں نے اپنے والد گرامی جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر، نبیوں رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. تو پھر یہ حضرت مولا علی کا یہ قول ہے کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ. پھر انہوں نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ثم عمر، پھر عمر فاروق ہیں، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا. پھر شہزادے حضرت علی کے تھے. عرض کرتے ہیں اب یہ نہیں کہا پھر کون، اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. پھر کیا کہا؟ اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. مولا علی کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عامی مسلمان ہوں. یہ ان کی عاجزی دیکھیں. صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3671. یہ حدیث سے پتہ چلا مولا المسلمین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین جو نبیوں رسولوں کے بعد ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ مولا المسلمین کا فرمان ہے. تو گرامی حضرات ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جائیں گے عقائد میں، نظریات میں، معاملات میں بہت سا افتراق اور انتشار دیکھیں گے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے فتن میں ہمارے عقائد اور اعمال میں پروردگار اسے محفوظ فرمائے. اور یہ اللہ والوں کی سنگت سے ممکن ہے. جو علماء سے جڑے رہیں گے، دین کے معاملات سے جڑے رہیں گے، وہ بچ جائیں گے، وگرنہ بہت مشکل ہے. جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کثرت کے ساتھ یہ نظریات میں، افکار میں بہت سی چیزیں لوگ اوپر نیچے افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے. افراط و تفریط کے اس ماحول میں نے جس طرح ابتدا میں کہا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ پاک ہستیاں جو 1400 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہو کر شریعت اسلامیہ کو ایک جمہور کے موقف کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، ہم انہی موقف کے ساتھ جڑے رہیں. ان میں جتنی پاک ہستیاں شرع عقائد سے لے کر شرع النبراس تک، آپ دیکھیے ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اسی چیز کو بیان کیا. کیونکہ انبیاء کرام کے بعد سب انسانوں میں سب سے زیادہ قرب و معرفت اور فضل و کمال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ نے خشیت الہی بھی سب سے زیادہ انہیں کو عطا فرمائی. اپنا خوف، آپ چڑیا کو دیکھ کے رو پڑتے اور کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرا حساب نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق کا حساب ہوگا. اور عاجزی کی انتہا کیا تھی، یعنی جواب دہی کا کتنا احساس تھا. خلیفہ بننے کے بعد آپ نے یہ واضح طور پہ کہا اگر میں تمہیں شریعت کے مطابق چلاؤں تو میری بات ماننا، اگر میرا حکم شریعت سے ہٹ جائے تو میری اتباع کی کوئی ضرورت نہیں. فاروق اعظم کہتے میرے علم میں آیا کہ یہاں ایک بڑھیا ایسی بھی رہتی ہے کہ جس کے لیے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں. آپ فرماتے میں اس کے پاس صبح گیا تو میں نے کہا اماں جی پانی چاہیے؟ کہا جی ہے. کھانا؟ کہا وہ بھی ہے. بڑے حیران ہوئے، کہا جی آپ کو کون دے گیا، آپ کا تو آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. کہا نہیں پتا، صبح ایک شخص آتا ہے وہ پانی بھی دے جاتا ہے، کھانا بھی دے جاتا ہے. فاروق اعظم صبح تھوڑا جلدی آئے تو دیکھا پانی بھی رکھا ہے، کھانا بھی رکھا ہے، صفائی بھی ہوئی ہے. اگلی رات کو ہی آ کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو کون ہے. دیکھا تہجد کے بعد ایک ہستی جھاڑو پکڑ کے آئی ہے اور اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، کپڑے سے چہرہ چھپایا ہوا ہے. جھاڑو لگ گیا، پانی بھر کے کھانا رکھ کے کہا اماں جی کچھ اور چاہیے؟ بولے تو سمجھ آیا وہ تو ابو بکر صدیق ہیں. ایسے خلیفۃ المسلمین. فاروق اعظم نے کہا واہ ابو بکر، تیری عظمت اور شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہیں ہمارے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کچھ دنوں تک ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ کیسے آئیں گے جی، نڈر بے باک ہیں، نڈر بے باک. اسرائیل کے خلاف بولنے کے لیے ایک بھی تیار نہیں، سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کہتے ہیں جی ہم جی نڈر بے باک ہیں.
ایسے سیاسی لیڈر ہمارے. دعا کریں اللہ کوئی صدیق اکبر کا غلام ہمیں عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کی بات کرے. 22,000 لاشیں اب تک فلسطین میں ہم اٹھا چکے ہیں. کتنی جی؟ 22,000. 8,000 ننھے بچے اللہ مان والا فی. 60,000 ابھی زخمی تڑپ رہے ہیں ہاسپٹل میں، نہ خون ہے نہ میڈیسن نہ کچھ ہے. 2 لاکھ کھلے آسمان تلے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. 2 لاکھ. امت مسلمہ سب خاموشی سے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بولنے کے لیے تیار نہیں. گرامی حضرات، اس مقام پر ہمیں سوچنا ہے مسلمان تو ایک جسم کی طرح تھا. ایک جسم کے حصے میں درد ہو تو دوسرا درد میں شامل ہوتا ہے. آج ہم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں. ہم ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما. امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ اتحاد دے دے اور ہماری صفوں میں اتفاق پیدا ہو جائے. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی. پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے، قومیت میں بٹ گئے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر آپ دین کو دور کر دیں گے تو سیاست نہیں، پھر صرف ظلم اور بربریت رہ جائے گا. صرف ظلم اور بربریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. آئیے ہم اپنے آقا کی گفتار میں سمجھیے کہ اسلامی ریاست کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں. آپ نے اسلامی ریاست کی خطوط فراہم کی جس پہ چل کر آدھی دنیا سے زیادہ اسلام پھیل گیا. ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے پروردگار ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اور جس طرح ہمارے ایک جذبات ہیں، کاش ہمیں بھی وہ وقت دیکھنا نصیب ہو جب اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کی بات ہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. پروردگار ہمیں اسلام سے پیار کرنے والے سچے حکمران عطا فرمائے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں